نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. شہ امم سرور کی جان دو عالم، شہ امم سرور دی جان دو عالم، قربان نگاہ ناز کے ایمان دو عالم. شہ امم سرور دی جان دو عالم، قربان نگاہ ناز کے ایمان دو عالم. کیسو ہے تیرے سورہ واللیل کی تفسیر، کیسو ہے تیرے سورہ واللیل کی تفسیر، عارض ہے تیرا مطلع دیوان دو عالم. کیسو ہے تیرے سورہ واللیل کی تفسیر، عارض ہے تیرا مطلع دیوان دو عالم. اور لب ہائے مبارک ہیں شفاعت کے پیامی، لب ہائے مبارک ہیں شفاعت کے پیامی، چشمان مبارک ہیں نگہبان دو عالم. اور جبریل تیری انجمن ناز کا قاصد، جبریل تیری انجمن ناز کا قاصد، کاشانہ تیرا زینت وان دو عالم. اور محشر تیرے اعجاز شفاعت کا کرشمہ، محشر تیرے اعجاز شفاعت کا کرشمہ، ایک موج تبسم تیرے غفران دو عالم. اور سمٹی ہے تیرے سامنے کونین کی وسعت، پھیلا ہے تیرے سامنے دامان دو عالم. سمٹی ہے تیرے سامنے کونین کی وسعت، پھیلا ہے تیرے سامنے دامان دو عالم. اور اے رحمت کل، اے مرجائے خاصان دو عالم، اے یوسف کونین سلیمان دو عالم. کیا عرض کروں کہ طاقت گفتار نہیں ہے، کیا عرض کروں کہ طاقت گفتار نہیں ہے، سلطان امم جرت اظہار نہیں ہے. میرے سیوان کے معزز و محتشم علماء و مشائخ اور حاضرین محفل، مجھ سے قبل بہت خوبصورت خطابات آپ سماعت فرما چکے ہیں. بالخصوص حضرت علامہ احمد نثار بیگ قادری صاحب اور حضرت علامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب رضوی، آپ کے خوبصورت خطاب عالیہ جو آئین مصطفیٰ پر تھے، ان کے بعد کسی خطاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات محترم، کیا کہنا اس آئین کا، کیا کہنا اس نظام کا جو عرب کے بدوؤں کو بھی وہ عزت و عظمت کی معراج عطا کر دے کہ عرش اعظم کے فرشتے بھی ان کی پاکیزگی کو سلام کرتے ہوئے نظر. سبحان اللہ. بلا شک و شبہ عزت و عظمت کا اگر کوئی آئین ہے تو وہ آئین مصطفیٰ ہے. عدل و انصاف کا اگر کوئی نظام ہے تو وہ نظام رسول ہے. اور محبت و اخوت کا اگر کوئی دستور ہے تو وہ دستور محمد عربی ہے. حضور قبلہ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ محمد عیدگاہ شریف اور صاحبزادہ والشان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب جلوہ افروز ہوئے، ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے آئین مصطفیٰ کانفرنس میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آپ کے مشکور و ممنون بھی ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں عنایت فرمایا. حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ ہر تاریکی کا اجالا اسی آئین سے منسوب ہے.
ہر پستی کی بلندی اسی نظام سے وابستہ ہے اور ہر زوال کا عروج اسی آئین سے ممکن ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں لائے گئے اور آزاد کروائے گئے تو سامعین محترم آپ نے مکے میں کاروبار کیا، غلام کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، کاروبار چمکا، اور جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو سامعین محترم دل بے قرار رہنے لگا، اور جب آپ نے ارادہ کیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں تو سامعین محترم کفار مکہ کو پتہ چلا تو وہ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے صہیب، تم جب مکے میں داخل ہوئے تھے تو مفلس تھے، کلاش تھے، حقیر تھے، تم نے یہاں کے لوگوں سے مال کمایا ہے، تمہارا شمار مکے کے تاجروں میں ہوتا ہے، لیکن آج تم یہاں سے جانا چاہتے ہو، اپنا مال اور جانا چاہتے ہو، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضرت صہیب نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو کیا تم مجھے جانے کی اجازت دو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں، مال کو چھوڑ جاؤ، دولت کو چھوڑ جاؤ، جائیداد کو چھوڑ جاؤ، تم جانا چاہتے ہو تو بے شک جاؤ۔ تو حضرت صہیب نے کہا تھا لو میرا مال تمہیں مبارک، میری جگہ تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے سارے رشتے، اپنے سارے ناطے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک رشتے پر قربان کر دیے تھے۔ حضرات محترم، یہ وہ آئین ہے جو کھوٹے کو کھڑا بناتا ہے، جو ادنا کو اعلیٰ بناتا ہے، اور یہ وہ آئین ہے جو مردوں کو زندگی بھی عطا کرتا ہے، تابندگی بھی عطا کرتا ہے، اور درخشندگی بھی عطا کرتا ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ آج صدیاں بیت جانے کے بعد بھی آج سکندر جیسا فاتح، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، اسے جاننے والا کوئی نہیں، اسے پہچاننے والا کوئی نہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبتوں کا اعجاز دیکھو، نبی کے آئین کا فیض دیکھو، مصطفیٰ کی محبتوں کے جلوے دیکھو۔ کہ سامعین محترم، وہ حبشہ کا رہنے والا بلال تھا، لیکن جب مصطفیٰ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں سجاتا ہے تو صدیاں بیت گئی، بلال کل بھی زندہ تھا، بلال آج بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ افسوس کا عالم تو یہ ہے کہ آج اس آئین کے لیے، اس نظام کے لیے ہم کوشاں نہیں ہو سکے، ہم اس کے لیے متحد نہیں ہو سکے، ہم اس کا نفاذ عمل میں نہیں لا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر آئین مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کے معاملے کی بات ہو تو کوئی پہرے دار نظر نہیں آتا۔ آج ناموس رسالت کی بات ہو تو ہمارے علماء کو، ہمارے مشائخ کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملتی۔ آج 15 سالہ بچی کے ساتھ اگر حکومتی کارندے زیادتی کرتے ہیں تو حکومتی اہلکار اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیتے ہیں۔ آج حلال جانوروں کے بجائے گدھے کا گوشت اگر فروخت ہوتا ہے تو اس پر کوئی احتجاج نہیں کرتا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ سامعین محترم، میرے نہایت ہی کرم فرما مہربان حضور پیر سید لختی حسنین شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ آپ ہر سال آئین مصطفیٰ کانفرنس کرواتے ہیں لیکن یہاں پہ تو آئین کی ایک شک بھی نہیں پڑی جاتی۔ تو حضور آپ کی اجازت سے آئین کی چند شکیں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرات محترم، 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، اس کے فوراً بعد 1946 میں اقوام متحدہ کا وجود عمل میں لایا گیا، اور اقوام متحدہ کے دوسرے سیشن میں یہ بحث ہوئی
کہ ایک ایسی ٹریٹی بنائی جائے, ایسا ڈکلریشن سائن کیا جائے, ایسا کووننٹ بنایا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو, جس میں سب کے حقوق کی ضمانت ہو. تو بالآخر 1948 میں یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس اڈاپٹ ہوا. لیکن میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کے 30 کے 30 آرٹیکل پڑھ کر آپ کو سناؤں, لیکن سامعین محترم یہ 30 کے 30 آرٹیکل آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارے علوم ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینے سے نکلے. پہلا آرٹیکل کہتا ہے all human beings were born free and equal in rights and dignity. All human beings were born free and equal in rights and dignity. حضرات محترم, اگر اسلامی تاریخ میں دیکھو گے تو علماء تشریح فرما ہے یہ جملہ تو میرے فاروق اعظم نے فرمایا تھا جب ایک کپتی کے ساتھ گورنر کے بیٹے نے زیادتی کی تھی. تو سامعین محترم, حضرت فاروق اعظم نے گورنر کے بیٹے کو سزا بھی دی اور حضرت عمرو بن العاص سے فرمایا تھا اے عمرو تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماں نے تمہیں آزاد کرنا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان صدیق اعظم, شان فاروق اعظم, شان صحابہ اکرام, شان اہل بیت, شان تبع تابعین, فیضان عیدگاہ شریف, حضور کے محترم. اس کا تیسرا آرٹیکل کہتا ہے everyone has the right to life, liberty and security of person. یہ right of self defense ہے. میں اس عبد السلام صاحب تشریف فرمایا, I think I'm saying right. یہ right of self defense ہے, ذاتی دفاع کا حق. لیکن سامعین محترم یہ حق بھی تو 800 سے 1400 سال پہلے میرے آقا و مولا کے قرآن میں فرمایا وَقُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وہ جو تم سے لڑے تم اللہ کی راہ میں ان سے لڑو, جو تم سے جنگ کرے تم اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو, اور زیادتی نہ کرو, اللہ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. حضرات گرامی قدر, آرٹیکل 7 ایکویلٹی کی بات کرتا ہے, لیکن سامعین محترم اس آرٹیکل 7 کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رکھو کہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا. خدا کی عزت و جلال کی قسم 1400 سال گزرنے کے بعد بھی سامعین محترم میرے مصطفیٰ کا کہا ہوا یہ فرمان, میرے رسول کا یہ قول اس آرٹیکل پر بھاری نظر آتا ہے. حضرات گرامی قدر, آرٹیکل 18 فریڈم آف تھاٹ کی بات کرتا ہے, فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتا ہے. میرے نبی کے قرآن نے تو یہ بھی 1400 سال پہلے کہا لا اکراہ فی الدین, کے دین میں کوئی جبر نہیں. حضرات گرامی قدر, آج دنیا لیبر لا کی بات کرتی ہے, آج دنیا ایمپلائمنٹ لا کی بات کرتی ہے. مزدور کو یہ عزت اور عظمت میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اس انداز میں عطا فرمائی کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک بدو آیا, حضور علیہ السلام سے مصافحہ کرتا ہے, وہ سرکار علیہ السلام اس کے ہاتھوں میں سختی کو محسوس کرتے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے غلام تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ عرض کرتا ہے آقا پتھر کی دکان پہ کام کرتا ہوں, پتھر کوٹتے کوٹتے میرے ہاتھ سخت ہو گئے. حضرات محترم, یہ عزت یہ عظمت کوئی آئین دے سکتا ہے کہ سرور دو عالم نور مجسم اس بدو کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور پھر اسے اپنے لبوں پر لا کر بوسہ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہاتھ رزق حلال کے لیے پتھر کوٹے وہ اس قابل ہے کہ تو ان کو بوسہ دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. اس سے زیادہ عزت و عظمت والا, شان اور شوکت والا, عدل و انصاف والا, محبت و اخوت والا کوئی آئین ہے؟ حضرات محترم, میں اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب لے جاتے ہوئے پروفیسر ٹائن بی کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. پروفیسر ٹائن بی برطانیہ کے ایک عظیم مورخ, وہ لکھتا ہے کہ آج ہمیں 2 قسم کے مسائل کا سامنا ہے. ایک کہ غریب کا معیار زندگی کیسے بلند ہو, اور دوسرا رنگ, نسل اور زبان کے تعصبات کا خاتمہ کس طرح ممکن ہو. پروفیسر ٹائن بھی لکھتا ہے کہ میں نے ساری انسانی تاریخ کھنگھائیں ڈالی ہے, میں سمجھتا ہوں آج دنیا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مقتدا مان لے, اپنا پیشوا مان لے,
اپنا امام مان لے تو یہ دونوں مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے غریب کا معیار زندگی بھی بلند ہو سکتا ہے اور تعصبات کا خاتمہ بھی ممکن ہے۔ Sir, I was quoting Professor Toynbee, a great historian of Britain. Arnold Joseph Toynbee, he states in his book Civilization on Trial that today we are facing two types of problems. One, how to raise the level of the poor, how to strengthen the level of poor, and second, how to deal with the discrimination on the grounds of race, on the grounds of color, and on the grounds of language. Professor Toynbee states that if we accept the leadership of Prophet Muhammad, peace be upon him, if we accept the guidance of Prophet Muhammad, peace be upon him, then we will be able to deal with both problems. And we will also be able to deal with discrimination as well. سمعین محترم کو مثال دیتا ہے، علماء تشریف فرمائے، میں اس روایت کی اتھینٹسٹی پہ بات نہیں کرتا، پروفیسر ٹوائنبی کو کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ تشریف فرما تھے اور سب کھانا تناول فرما رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہ رحمت اپنے غلاموں پر پڑی تو ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو معذور تھا، وہ اسے نوالا نہیں بنتا تھا، اور اگر نوالا بنا لیتا تو وہ منہ کی طرف نہیں لے کے جا سکتا تھا، اسے کھا نہیں سکتا تھا۔ پروفیسر ٹوائنبی کہتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا تو مصطفیٰ نے اپنی جگہ چھوڑ دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنایا اور اپنے غلام کے منہ میں ڈالا۔ حضرت محترم پروفیسر ٹوائنبی کہتا ہے غریب کا معیار زندگی تب بلند ہوگا جب سربراہ مملکت اپنے غلام کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی حکومت کے وزیروں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی رعایا کے ساتھ کھانا کھائے گا اور اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر اس غریب کے منہ میں ڈالے گا، تو پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب آ سکتا ہے، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ سر، پروفیسر ٹوائنبی was giving example. He states in his book that once upon a time Prophet Muhammad was sitting with his companions, they were having a food, they were eating, and there was a poor person in the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was disabled, he was not able to eat, he was not able to make a morsel. Even if he were able to make a morsel, he was not able to eat it. Prophet Muhammad left his space and he went to him, he made a morsel and put in his mouth. And Professor Toynbee concludes that when a head of state will sit down with the poor on the floor and make a morsel and put in his mouth, then we will say that we will be able to raise the level of the poor. سامعین محترم، آج کی اس آئین مصطفیٰ کانفرنس میں in this celebration of birthday of Prophet Muhammad, peace be upon him, my message for you is to strengthen your bonds of love with your Prophet, is to follow the footsteps of Prophet Muhammad, peace be upon him, is to follow the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. یہی آپ کی اس دنیا کی عزت کی ضمانت بھی ہے اور اگلی دنیا میں نجات کی ضمانت بھی ہے۔